ناسا نے حال ہی میں ایک ایسے پلانٹ کو ڈسکور کیا ہے جو 2 اسٹارز کو آربٹ کرتا ہے۔ اس پلانٹ پر آپ ایک نہیں بلکہ 2 سن سیٹ اور 2 سن رائز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پلانٹ کا نام ہے کیپلر 16b۔ اسے ناسا نے 15 سپٹمبر 2011 کو ڈسکور کیا تھا اور اسی پلانٹ کا قرآن کی سورہ المعارج میں ذکر ہے۔ تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ قرآن میں سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن بہت کمال کی ہے۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتا ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے جو عربی میں ہا بنتا ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ الشمس۔ اس سورہ کے نام میں شمس کا مطلب بھی سورج ہے۔ اس پوری سورہ میں 15 آیتیں ہیں اور ہر آیت ہا لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی واحد ایسی سورہ ہے جس کی ہر آیت ہا لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سورہ قرآن کی 91 سورہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سورج بھی یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز بعد ہی بنا تھا، اور زمین اور سورج کے درمیان کا کم ترین فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے، جو کہ اس سورہ کا نمبر ہے۔ یہی نہیں، زمین اور سورج کے درمیان ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اس سورہ میں ٹوٹل آیت بھی 15 ہیں۔ اسی طرح سورج کے کور کا ٹیمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہے، بالکل اتنا جتنی اس سورہ کی ٹوٹل آیات ہیں۔ کیا کمال ہے! 1915 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لکھا۔ اس تھیوری سے سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ اسپیس کو موڑا بھی جا سکتا ہے، مینس کہ اسپیس بینڈ ہو سکتی ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ الانبیاء میں بیان کی ہے۔ یاد کرو، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ 2006 تک انسانوں کا یہی ماننا تھا کہ انسان کے بال سفید صرف بڑھاپے میں ہی جا کر ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال شوق کی وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ سیکرٹ بھی کمال کا ہے۔ جب ایسٹروناٹس اسپیس میں جاتے ہیں تو اسپیس ان کی آنکھوں کے ویژنز کو بلر کر دیتی ہے اور وہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر پاتے۔ اسپیس کہیں ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ قرآن نے اس کا سورہ ہجر میں ذکر کیا ہے، اور ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت میں وہ اس پر چڑھ جائیں، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کی ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہے میں بدل سکتی ہیں۔ اسے پریٹائزڈ فاسلز کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ الاسراء آیت نمبر 49 میں کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا، جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ یہ جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل اسپائڈر بچے پیدا ہونے کے بعد میلز اسپائڈرز کو مار کر پھینک دیتی ہیں، اور پھر کچھ وقت بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے۔ اسے بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں سے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیمیل اسپائڈرز گھر بلڈ کرتی ہیں، نہ کہ میل اسپائڈرز۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہ ماننا تھا کہ میل اسپائڈرز گھر بلڈ کرتے ہیں، نہ کہ فیمیل اسپائڈرز۔ لیکن آخر ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا، اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن سے فلی ایگری کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے۔ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کی ہے۔ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ہم ٹھیک کر دیں۔ ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا، جو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی، اور ہم نے لوہا اتارا۔ اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے۔
اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ الانعام میں بیان کیا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر زبردستی چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیت پر غور کرو، یہاں لکھا ہے اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر زبردستی چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کے کور تک سن لائٹ نہیں پہنچتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 کلومیٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں بایو لیومینسنٹس کہا جاتا ہے۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا ہے۔ بہت سی جیو کیمیکل اسٹڈیز سے یہ پتہ چلا ہے کہ کاش لوگ پہلے قرآن پڑھ لیتے۔ قرآن نے اسے بھی ریویل کیا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ یہ ہے روسیٹ نیبولا۔ اسے 17 سینچری میں برٹش ایسٹرونومر جان فلمسٹڈ نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ نیبولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموزومز کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ قرآن کی سورہ زلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹر آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے، انسانی جسم میں کروموزومز بھی 46 ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 لیٹرز آتے ہیں۔ بندر کے جسم میں کروموزومز کی تعداد بھی 48 ہی ہے۔ اس سورہ میں لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 لیٹرز آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے جسم میں کروموزومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ گھوڑے سے پہلے 64 لیٹرز آتے ہیں۔ گھوڑے کے جسم میں کروموزومز بھی 64 ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 لیٹرز آتے ہیں۔ اونٹ کے جسم میں کروموزومز بھی 74 ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہمی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر سینٹنس میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا تو امپاسبل تھا، تو انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، اور بے شک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ابھی تو آپ نے قرآن کے پیٹرن کو نہیں جانا۔ قرآن کا پیٹرن اتنا کمال کا ہے کہ یہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت ہوئی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور آپ کا ایک سبسکرائب مجھے کافی موٹیویٹ کرے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لاریب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔